قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، صفات بیان کر رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی پوری یونیورس کائنات کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے، پیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رحمت، سکون ہے، امن ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ان کو معلوم ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کس طرح سے مشفق و مہربان رہا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضور آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا۔ دیکھیں اللہ نے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش کتنے انبیاء بھیجے ہیں، فرمایا تمام کے تمام انبیاء، حضرت آدم آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیش آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم آئے رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ الغرض تمام کے تمام انبیاء رحمت لے کر آئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، جب حضور کی اللہ نے جب حضور علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو حضور علیہ السلام کو صرف رحمت نہیں، فرمایا سراپا رحمت، سراپا اوپر سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، پوری یونیورس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کا عالم کیا تھا، کہ کیا عالم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک غلام کا واقعہ ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بڑے برس گزر گئے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے بچھڑ گئے تھے اور ان کے والد کی یاد میں بڑا رویا کرتے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اپنی والد کی یاد میں بڑا رویا کرتے اور مکہ المکرمہ کی گلیوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو تلاش کیا کرتے، مگر جب کوئی ملاقات نہ ہو پائی۔ ایک دن مکہ المکرمہ کی گلیوں میں کئی برسوں کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت زید بن حارث اپنے والد محترم سے ان کی ملاقات ہوئی، بڑے روئے۔ والد صاحب اور بیٹا یعنی زید بن حارث، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بغیر ہو کے خوب زار و قطار روئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام سے زید بن حارث نے یعنی ان کے زید کے والد صاحب نے کہا حضور آپ زید کو آزاد فرما دیں، آپ زید کو مجھے عطا کر دیں، بڑی عنایت مہربانی ہوگی، آپ جتنی قیمت لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، مگر زید کو میرے حوالے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے زید کو میں اختیار دیتا ہوں، زید کو میں اختیار دیتا ہوں کہ زید اگر جانا چاہیں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جا سکتا ہے، مجھے کوئی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا تو والد کے ایک بار نظر والد کے چہرے پہ ڈالی کہ والد میں کیا چلوں، پھر دیکھا، پھر ایک بار حضور بارگاہ اقدس میں نظر ڈالی، حضور کے چہرے انور پہ مکھڑے پر نظر ڈالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اس مہربانی کو اور اس عنایت کو گویا کہ دیکھ کر کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں تیرے قدموں میں پڑے غیر کا کیا منہ دیکھیں، کون نظروں میں جھکے دیکھ کے طلبہ تیرا، کیا گویا کہ زید بن حارث فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی مہربانی اور آپ کی یہ رنگت کیا اثر کر رہی ہے، میری زندگی میں بڑی خوشیاں بھر دی ہیں، اب مجھے اپنے والد کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ گویا کہ زید کہہ رہے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے صاف انکار کیا کہ والد محترم مجھے یہ غلامی منظور ہے، ایسی ہزاروں آزادیاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں، اس مہربان مشفق جناب محمد رسول اللہ پر قربان ہے، میں رسول اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کسی در پہ نہیں جا سکتا، میں غلامی یہ منظور ہے، میں اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں کاٹ دوں گا۔ یہ رسول اللہ میرے ساتھ اس طرح زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا اخلاق، حضور کا چال چلن، حضور کا دیکھنا، حضور کا بولنا، حضور کا گفتگو کرنا اتنا پسند تھا کہ حضرت زید بن حارث مشغول ہو گئے تھے، حضور کی غلامی میں اتنے کھو گئے تھے اب کہ والد کو بھی چھوڑ دیا، گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر یہی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے منہ بولا بیٹا بنایا اور آخری دم تک اپنے بیٹے جیسا، ان کو روحانی بیٹے جیسا پیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا انداز تھا کہ جس کو ایک بار اپنے آغوش میں لے
لیتے، پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو۔ پھر ہمیں ایک ہرنی کا واقعہ ملتا ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انسانوں کے لیے رحمت، اب آئیں ہم جانوروں کے لیے رحمت کیسے حضور کو مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ایک راستے سے گزر ہوا، ایک اعرابی کو دیکھا، اس نے اپنے خیمے کے پاس ایک ہرنی باندھی ہوا رکھی ہوئی تھی، اپنے خیمے کے پاس ہرنی کو باندھا ہوا تھا، اور قریب ہی وہ اعرابی سو رہا تھا، اس کے قریب ہی سو رہا تھا۔ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس راستے سے گزرے نا، تو اس ہرنی نے پکار کے زبان دل سے کہا، یا رسول اللہ ادنو منی، یا رسول اللہ ادنو منی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، یا رسول اللہ مجھ سے قریب ہو جائیں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا، ما حاجتک، ما حاجتک، اے ہرنی تیری یہ حاجت کیا ہے، تجھے کیا ضرورت پیش آئی ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس اعرابی نے مجھے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر باندھ لیا ہے، فرمایا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ دودھ پیتے ہیں، وہ اس پہاڑی کے کنارے ہیں، اگر میں نہیں پہنچی ٹائم پہ انہیں دودھ نہیں پلایا تو وہ مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، یا رسول اللہ مجھے آزاد فرمائے تاکہ میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ مجھے کھول دیں، مجھے آزاد فرمائے، مجھے جانے کی اجازت فرمائے، آپ مجھے کھول دیں گے میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہرنی وعدہ کرے گی آ جائے گی، آ جائے گی۔ گویا کہ ہرنی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول سے وعدہ کروں وفا نہ کروں یہ میرے خون میں نہیں ہو سکتا، میں جناب محمد رسول اللہ سے وعدہ کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا اگر وعدہ خلافی کری میں نے تو اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، چنانچہ وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کے دیکھا ہرنی واپس آ گئی۔ یا رسول اللہ دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی مہربانی کہ ہرنی آقا کی زبان سمجھتی ہے، آقا ہرنی کی زبان سمجھتے ہیں، کیا مہربانی ہے، کیا رحمت للعالمین ہے۔ ہرنی واپس آ گئی، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کے باندھ دیا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد اسی ٹائم وہ عربی شکاری جاگ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شکاری تو اس ہرنی کو آزاد فرما دے، تو اس کو آزاد فرمانے۔ اس نے آقا کی بات سنتے ہی ہرنی کو آزاد فرما دیا۔ فرماتے جب وہ آزاد ہوئی نا، کہتے فخرجت تعیدنی الصحراء تجری جریا شدیدا فرحا وهي تضرب برجليها الارض وتقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول اللہ۔ فرمایا جیسے ہی وہ آزاد ہوئی اور وہ یہ کہتی، جیسے ہی وہ آزاد ہوئی تو وہ ہرنی آزاد ہوتے ہی خوش ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ فرماتی دوڑتی ہوئی اچھلتی ہوئی اور دوڑتی ہوئی اچھلتی ہوئی بھاگتی ہوئی کہتے ہوئی جا رہی تھی۔ فرمایا آزاد ہوتے ہی وہ یہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور آپ کو اللہ نے بڑی رحمت و انعام سے نوازا ہے، آپ تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ وہ گویا کہ یہ کہتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں گویا کہ شاعر نے کہا ہے جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی ایک اونٹ بارگاہ رب العزت بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مالک بڑا ستاتا ہے، مالک مجھے بڑا بھوکا رکھتا ہے۔ فرمایا مالک مجھے بڑا بھوکا رکھتا ہے۔ مالک کو بلایا گیا، حضور نے مالک کو بلایا اور فرمایا اے مالک کیا تو اس کو بھوکا رکھتا ہے؟ فإنه شکا الی انک تجیعہ، فرمایا اس اونٹ نے میری طرف شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، فرمایا آج کے بعد اسے بھوکا نہ رکھنا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہربان رحمت للعالمین ہے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے رحمت سراپا میرے حضور کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا، ہر طریقے سے حضور رحمت ہے۔ حضور کی انگلیاں دیکھیں، حضور کا چال چلن دیکھیں، حضور کی گفتگو دیکھیں، حضور کے چہرے انور کو دیکھیں تو تمام کے تمام ایک نور انور سے ایک چمک جھلک
لگتی ہے، جس کو دیکھ کے ہر انسان مجنون بن جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی بے دھڑک اپنے زبان سے بولنے لگتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی غلامی مجھے قبول ہے، پوری زندگی آپ کے قدموں میں میری زندگی فدا ہے، فدا کا امی و ابی۔ اس طرح سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور رحمت کو دیکھ کر غلامی میں آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پوری یونیورس کے لیے رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضور کا ہر ایک انداز نورانی انداز تھا، شاہی انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے میں بھی اتنی نرمی برتتے کہ اگر کوئی گفتگو سنتا تو پھر وہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے میں مائل ہو جاتا، کھو جاتا، جس کام کے لیے آ جاتا وہ کام بھی بھول جاتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، حضور کی رحمت کا انداز ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہان کے لیے رحمت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا۔